بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی آج کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں ہم بہاؤالدین محمد ولاد کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ بہاؤالدین محمد ولاد جو سلطان ولاد کے نام سے مشہور ہیں، 13ویں صدی کے ایک ممتاز صوفی عالم شاعر اور روحانی پیشوا تھے۔ لارندہ موجودہ کرمان ترکی میں 1226 میں پیدا ہوئے مشہور فارسی شاعر اور صوفیانہ شاعر جلال الدین رومی اور ان کی اہلیہ گوہر خاتون کے بڑے بیٹے تھے، جو سمرقند کے لالا شرف الدین کی بیٹی تھے۔ سلطان ولاد نے مولوی آرڈر مولویہ کے قیام اور ترکی میں ایک اہم کردار ادا کیا، جو اسلامی دنیا میں سب سے با اثر صوفی احکامات میں سے ایک بنے۔ چھوٹی عمر سے ہی سلطان ولاد روحانی علمی مشاغل سے مالا مال ماحول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی والد رومی نے اپنے بیٹے کی صلاحیت کو پہچان لیا اور اسے اپنے بھائی علاء الدین محمد کے ساتھ اسلامی علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حلب اور دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں اپنے وقت کے دوران سلطان ولید رومی نے یہ کام سونپا کہ وہ پرسرار صوفیانہ شمس تبریزی کو تلاش کرے اور واپس بلائے، جس کی صحبت رومی کے روحانی سفر پر گہرا اثر ڈالا۔ شمس کو پونیا واپس لانے کے سلطان ولاد کی کامیاب مشن نے اپنے والد کے روحانی حلقے کے ایک مخلص شاگرد اور سہولتکار کے طور پر ان کے کردار کو مزید مستحکم کیا۔ دوستو، سلطان ولید کی ذاتی زندگی ان کی روحانی وابستگیوں سے جڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے رومی کے قریبی ساتھی صلاح الدین زرکوب کی بیٹی فاطمہ خاتون سے شادی کی۔ ایک ساتھ ان کی دو بیٹیاں مطہری خاتون اور شرف خاتون تھیں۔ دونوں ہی اپنی تقوی اور روحانی بصیرت کی وجہ سے مشہور تھیں، اور ایک بیٹا جلال الدین عارف تھا۔ سلطان ولید کی نصرت خاتون اور سنبلہ خاتون سے ان کی شادیوں سے دوسرے بچے بھی ہوئے ہیں، جن میں بیٹے بھی شامل تھے، جنہوں نے خاندان کے روحانی میراث کو جاری رکھا۔ سن 1273 میں رومی کی موت کے بعد ان کی روحانی برادری کی قیادت ابتدائی طور پر حسام الدین چلبی کے پاس چلی گئی۔ حسام الدین کے انتقال کے بعد سلطان ولید کو شاگردوں نے روحانی رہنما کا کردار ادا کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور اپنے والد کی تعلیمات کو منظم اور رسمی بنانے کے لیے خود کو وقف کر دیا، جس کے نتیجے میں مولوی آرڈر کا قیام عمل میں آیا۔ ان کی رہنمائی کے تحت آرڈر میں سماع کی مشق اور روحانی بلندی کے ذریعے رومی کی شاعری کی تلاوت پر زور دیا گیا۔ سلطان ولید ایک نامور ادیب اور شاعر بھی تھے۔ انہوں نے فارسی، عربی، ترکی اور یونانی زبانوں میں تصانیف کی، جو اناطولیہ کی کثیر الثقافتی ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی قابل ذکر تصانیف میں، جسے ابتدانیہ کہا جاتا ہے، رب نامہ اور معارف شامل ہیں۔ ان تحریروں نے نہ صرف رومی کی تعلیمات کو محفوظ اور پھیلایا، بلکہ صوفی ادب کے وسیع کارپس میں بھی حصہ لیا۔ ان کی شاعری اپنے والد کے اسلوب سے گہرے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے منفرد بصیرت اور روحانی طلب کا اظہار کرتی۔ سلطان ولید کا انتقال 12 نومبر 1312 کو پونیا میں ہوا، جہاں انہیں اپنے والد کے پاس اس مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا، جو کہ مولوی آرڈر کا مرکز بن گیا تھا۔ مقبرہ اصل میں ایک گلاب کا باغ ہے، جسے سلجوق سلطان نے رومی کے والد بہاؤالدین ولاد کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ ایک پیچیدہ رہائش میں تبدیل ہوا، جس میں ایک مسجد، رسم ہال، درویش خانوں اور دیگر سہولیات موجود تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ عقیدت مندوں کے لیے ایک زیارت گاہ اور رومی اور سلطان ولاد کی پائیدار میراث کی علامت بن گئی۔ یہ جگہ، جسے آج میوزیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دنیا بھر سے آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کے دیواروں کے اندر محفوظ روحانی ورثے سے کھینچے جاتے ہیں۔ عالم اسلام کے روحانی اور ثقافتی زندگی میں سلطان ولید کی خدمات بہت گہری ہیں۔ اپنی قیادت، تحریروں اور تنظیمی صلاحیت کے ذریعے انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے والد کی تعلیمات نہ صرف زندہ رہیں گی، بلکہ پھلے پھولیں گی، جو ان گنت نسلوں کو متاثر کرتی ہیں۔ مولوی آرڈر کے قیام میں ان کی کوششوں نے الہی محبت، علم کے متلاشیوں
کے لیے ایک منظم راستہ فراہم کیا، جس سے وہ تصوف کی تاریخ میں ایک مرکزی شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور کل ہم شاہ محمد فرید الدین بغدادی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔